سے سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جوڑا باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر تو یہ آیا ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، اور نہ میں اپنے بالوں کا جوڑا بناؤں اور نہ ہی میں کپڑوں کو سمیٹوں، نہ بالوں کو سمیٹوں نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹوں۔ لیکن دیگر احادیث طیبہ کے اندر نہر رجل کے الفاظ آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مردوں کو اس سے منع فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جوڑا بنانے سے جو منع کیا گیا ہے یہ مردوں کو منع کیا گیا ہے، عورتوں کو منع نہیں کیا گیا۔ عورتوں کو تو غسل کے اندر جب چٹیا سخت ہو تو اس صورت میں کھولنے کی بھی حکم نہیں ہے کہ اس کو کھولیں، بس اس کی جڑیں ان کو تر کرنا ہوتی ہے، کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور پھر دوسری بات مرقات المفاتی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بیان فرمائی کہ اگر عورتیں جوڑا نہ بنائیں، چٹیا وہ بناتی ہیں تو چٹیا ہی کا وہ جوڑا بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ چٹیا نہ بنائیں اور کھلے بال چھوڑ دیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جب سجدے میں جائیں گی تو بال بکھر سکتے ہیں اور بال چھپانا ان کے لیے ضروری ہے، لہذا جوڑا بنانا تو ان کے لیے بہتر ہوا۔ مرد کے لیے اس کا حکم اس لیے ہے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اب اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو وہ سجدے میں زمین پر جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ اس کے بال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے زمین پر موجود ہیں۔ امام عراقی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو واضح طور پہ فرمایا کہ جوڑا بنانے کی جو ممانعت ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے اس بات کا حکم نہیں ہے۔ وہ نماز کی حالت میں اگر جوڑا ان کا بنا ہوا ہے، اس حالت میں نماز پڑھتی ہیں تو اصلاً ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔